تو آپ نے 7,000 بائکس پکڑ لی ہوں اور 7,000 میں سے جتنی چھوڑی ہوں وہ 3,000. ہاں یہی طلعت صاحب اگر نمبر دے رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کا جو یوٹیوب چینل ہے یا جو ٹویٹر ہے اس کے نمبر بھی دیا. اور عمران خان کے یوٹیوب چینل پر صرف ایک مہینے میں جو سبسکرائبرز کی تعداد ہے وہ بڑھی ہے تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب. تو یہ جو طلعت صاحب کمپیریزن پیش کر رہے ہیں اور جو ٹویٹس کا بھی کمپیریزن پیش کر رہے تھے, میاں نواز شریف جنرل جیلانی کا لگایا ہوا پودا آئے کہاں سے تھے؟ السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق پتین ہمارے ساتھ ہیں. طلعت حسین کی مشکل کون سے والے اداکار طلعت حسین؟ نہیں صحافی. اچھا میں سمجھا 3 طلعت حسین ہیں ہمارے یہاں مشہور. طلعت حسین صاحب صحافی, طلعت حسین صاحب لیجنڈری اداکار, اور ایک طلعت حسین صاحب تجزیہ کار. اچھا آپ صحافی طلعت حسین کی مشکل نوکری کی بات کرتے ہیں. انہوں نے عمران خان کی تقاریر ویڈیو خطاب ہیں ان کا موازنہ کیا ہے, اس پر بات کرتے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب نے پارلیمان میں کھڑے ہو کر ایک بیان دیا ہے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے. بہت ہی شرمناک بات ہے. تو اچھا مطلب اس میں جو اسحاق ڈار صاحب نے باتیں کی نا, میں بلکہ ڈار صاحب کا نام لکھ لوں کیونکہ ان کو ہم بھول نہ جائیں. ان کے بابرکت ذکر سے ہم اس محفل کو 4 چاند لگائیں گے. اس سے پہلے ایک کامنٹ شامل کرتے ہیں. شفیع اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ کبھی مہنگائی کے اوپر بھی بات کرو, تمہارا بھی کوئی دوسرا کام نہیں ہے. شفیع اللہ صاحب بہت شکریہ, بہت محبت آپ کی, اور بالکل ٹھیک بات ہے. مہنگائی کے اوپر بات کرنی چاہیے اور ہم کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. ایک ریفلیکشن ہے ہم آپ لوگوں کا, سب کا انٹرسٹ اس وقت سب سے زیادہ پالیٹکس میں ہے, تو ہم آپ کا ریفلیکشن ہے, ہم وہی کر رہے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں. بکتا وہ ہے جو پبلک ڈیمانڈ. ایسے ہی ہے. سولت سید نامی صارفہ کہیں. اچھا ہم صاحبہ کہتے رہے تھے اب تک, ہم صاحب کہتے رہے. اچھا صاحب کہتے رہے تھے. میں سولت صاحب نہیں صاحبہ ہوں. اوکے, تو سولت صاحبہ پہلے تو آپ سے معذرت, لیکن سولت مرزا مختلف سولت ہیں جن کو میں جانتا ہوں. تو لکھا بھی سید ہوا تھا نا. ہاں سیدہ. ہاں ایگزیکٹلی. تو آپ خامخواہ ان کو غلط ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک ہیں. کسٹمر از آلویز رائٹ, ویور از آلویز رائٹ, ٹھیک ہے نا, ویور از دی باس. تو آپ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن یہ کچھ ایسے نام ہوتے ہیں نا, فرحت ہے, طلعت ابھی ہم بات کر رہے تھے, طلعت ہے, اور مختلف نام ہے, شمیم ہے, نسیم ہے, یہ دونوں طرف ہو سکتے ہیں. ممتاز ہے. تو اس لیے آپ سے معذرت, اور ہماری دلی معذرت قبول کیجیے. انشاءاللہ آئندہ آپ کو سولت ہی لکھا پڑھا اور کہا جائے گا. صاحبہ عارف حسن, کیونکہ نام میں ایسے لکھا ہوا ہے. اچھا عارف. عجیب تماشے بازی ہے, کمپنیز آتی جاتی رہی ہیں, پاکستان کی تباہی کیسے ہے اس میں؟ یار اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے. اچھا وہ شیل کی بات کریں, ٹھیک ہے, اوکے, میں کہیں اور چلا گیا تھا, ٹھیک ہے. ہاں پاکستان کی تباہی کیسے اس پہ ہے؟ ایسے ہے کہ یہ ایک بڑی کمپنی کا اعتماد شٹر ہونے کی بات ہے, اور پھر اس کے بعد جو کانفیڈنس انڈیکس آیا سروے, وہ بھی کہانی سنا رہا ہے. ایک سیریز آف ایونٹ ہے. ہاں, اور حکومت نے جو کیا ہے میری آپ کی جیب کے ساتھ, ہماری پرچیزنگ پاور کے ساتھ, وہ آپ کے سامنے نہیں مانتے تو اچھی بات ہے, نہ مانیں. طلعت صاحب نے ٹویٹ کیا اور موازنہ کیا عمران خان کے جو ویڈیو خطابات ہیں ان کا, کہ ان کے کیسے ویوز کم ہوتے ہیں جب وہ تقریر ختم کرتے ہیں. عمران خان ان کے بقول غیر مقبول ہوتے چلے, غیر معروف. اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی کچھ دن پہلے, انہوں نے مریم نواز کا ٹویٹ کتنے ملین ویوز, نواز شریف کا ٹویٹ کتنے ملین ویوز, اور عمران خان کے ری ٹویٹس زیادہ مگر ویوز کتنے, یہ انالیسس بھی انہوں نے دیا تھا. آپ کو یاد ہے پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے جلسوں میں کرسیاں, موٹر بائکس کتنی, اس طرح کی گنتی پیش کرتے تھے. پہلے جب لانگ مارچ جا رہا تھا تو انہوں نے گنتی موٹر سائیکلوں کی گن کے نا, ایک ہوتا ہے 3,000 موٹر سائیکل, یہ رف نمبر ہوتا ہے. انہوں نے کچھ اس طرح کا کام کیا تھا, 3,413 موٹر سائیکلیں, کچھ اس طرح کا کام کیا تھا. تو مطلب میں بڑا حیران تھا. ہاں میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیسے کیا گیا. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اگر آپ نے حکومت ہے, پنجاب میں تھی نا تب, تو اگر آپ حکومت ہیں تو آپ نے 7,000 بائکس پکڑ لی ہوں اور 7,000 میں سے جتنی چھوڑی ہوں وہ 3,413 ہو, تو پھر آپ صحیح نمبر بتا سکتے ہیں نا. یا تو پھر آپ موٹر وے پر اس وقت کھڑے ہوں ٹریفک وارڈ اور گن رہے ہوں, ٹھیک ہے. تو خیر اینی ویز
اب ویوز گننے کا کام طلعت صاحب کی سخت نوکری ہے, طلعت صاحب نے شروع کیا ہے اور وہ ویوز بتا رہے تھے. اچھا یہ طلعت صاحب جو ہے نا یہ یوٹیوب کے اور سوشل میڈیا کا جو الگورتھم ہے, جو مزاج, اس سے واقف آدمی ہیں. جی کیوں واقف ہے اب یہ بھی بتاتے ہیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے, ایک یوزر اینڈ پہ ویوز ہوتے ہیں اور ایک ایڈمنسٹریٹر اینڈ پر ویوز ہوتے ہیں. یعنی اگر میں اپنا یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں تو میرے پاس ویوز کا نمبر ڈفرینٹ ہوگا, اور جو ڈیش بورڈ پہ, اور جو دیکھنے والا ہے جو اپنی ڈیوائس پہ اس یوٹیوب کو دیکھ رہا ہے اس کے پاس نمبر ڈفرینٹ ہوگا. آف کورس یہ طرح صاحب دے رہے ہیں, اس میں بعض جگہوں پر نمبر ویری بھی کرے گا کہ پچھلی ویڈیوز کے مقابلے میں عمران خان کی ویڈیوز اب کتنی دیکھی جا رہی ہیں, یہ ہوگا. اور یہ ٹریفک کی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہوگا. لیکن طلعت صاحب نے فیس بک کا نمبر نہیں دیا. فیس بک پہ تو ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد میں اس کو دیکھا گیا, تو کیوں نہیں دیا. اچھا یہی طلعت صاحب, ہاں یہی طلعت صاحب اگر نمبر دے رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کا جو یوٹیوب چینل ہے یا جو ٹویٹر ہے اس کے نمبر بھی دیا کریں. ٹویٹر میں اس پاکستان میں سب سے زیادہ جس بندے کے ٹویٹر فالوورز ہیں وہ کون ہے؟ عمران خان ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ پر جب مریم نواز شریف صاحبہ خطاب کرتی ہیں نا تو ان کے چینل پہ, ان کے ٹویٹر پہ ڈبل ڈیجٹ میں 70-80 لوگ ہوتے ہیں. ان کا بھی نمبر دیا کریں طلعت صاحب. اور طلعت صاحب ایک اور کام کیا کر رہے ہیں, عمران خان کی بات کر رہے ہیں. طلعت صاحب کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے. جی 9 دسمبر 2011 کو ان نے اپنا یوٹیوب چینل لانچ کیا. 9 دسمبر 2011. جی 12 سال ہو رہے ہیں. اور اس کے جو تقریباً مجموعی ویورز ہیں وہ ہیں 8 کروڑ ٹوٹل ویوز ان کے. جی تب سے اب تک کے ویوز ہیں جی 8 کروڑ. جبکہ عمران خان صاحب نے 14 نومبر 2019 کو اپنا یوٹیوب چینل لانچ کیا. 4 سال ہو رہے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد. 4 سال ہو رہے ہیں. تو ان کے ویوز ہیں 10 کروڑ. 10 کروڑ. اچھا طلعت صاحب جو ہیں وہ ڈیلی کی بنیاد پر, کیونکہ ان کا ایک سورس آف انکم ہے, تو وہ ڈیلی کی بنیاد پر ویڈیوز ڈالتے ہیں. جی عمران خان تو عمران خان ویڈیو خطابات کرتے ہیں. پچھلے کچھ 1 مہینے میں بہت ایکٹیو ہوا. اس سے پہلے اقتدار سے نکلنے کے ٹیلی ویژن پر پابندی لگ گئی, اقتدار سے نکلنے کے بعد ایکٹیو ہوا, پھر جب پابندی لگ گئی تو بہت ایکٹیو ہوا. اور عمران خان کے یوٹیوب چینل پر صرف 1 مہینے میں جو سبسکرائبرز کی تعداد ہے وہ بڑھی ہے تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب. ٹھیک ہے. طلعت حسین صاحب کی جو سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیو ہے اس کے ویوز ہیں 394K, 3,94,000. باجوہ صاحب اور میری نوکری. جی اور یہ نوکری پر ہی بات کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز, طلعت صاحب جو ہے ان کے ٹوٹل نمبر آف سبسکرائبرز کیا ہیں, کب کتنے, 12 سال میں 2,94,000. 2,94,000. یہ جن لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا, کئی بار انہوں نے اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں مذاق اڑایا, گھمن ٹمن چمن, اس طرح سے اپنے جونیئرز کا مذاق اڑاتے ہیں یہ ہمارے سینئر موسٹ جرنلسٹ. عمران خان کے جو سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیو ہے وہ 1.2 ملین ویوز, اور ملین پلس کئی ویڈیوز ہیں, ملین پلس کئی ویڈیوز ہیں جو کہ پچھلے 2 مہینوں کے دوران انہوں نے کی ہیں. تو یہ جو طلعت صاحب کمپیریزن پیش کر رہے ہیں اور جو ٹویٹس کا بھی کمپیریزن پیش کر رہے ہیں, ایک اور ٹویٹ بھی انہوں نے کیا, میں اور اچھا میں بھی 4 لائنوں تک, ہاں 4 لائنوں تک میں ہے, میں اسکوائر, اس کے بعد پھر آرمی چیف. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بندہ آرمی چیف سے بات کرے گا اور کسی سے بات ہی نہیں کرے گا عمران خان, اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں. تو اس کی تقریر میں اور کچھ ہے نہیں. تو خواجہ آصف نے کیا بتایا, میاں نواز شریف باہر جانے کی ڈیل جنرل باجوہ سے کر کے گئے, اور عدالت سے بھی کس نے بچایا, اسٹیبلشمنٹ نے بچایا. محترمہ بے نظیر بھٹو واپس کیسے آئی تھی, مشرف سے بات کر کے آئی تھی, ڈیل کرنا پڑا, مشرف سے کی تھی. میاں نواز شریف جنرل جیلانی کا لگایا ہوا پودا آئے کہاں سے تھے, وہیں سے آئے تھے. میاں نواز شریف اسلامی جمہوری اتحاد کیا کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف, سب ملا دیا تھا, پیسے ویسے سب کچھ ہو گیا, پھر بھی کیا ہوا. تو طلعت صاحب جو ہیں وہ ہم سے, میں آپ سے کہیں بڑا, طلعت صاحب مجھ سے کہیں بڑے, اور طلعت صاحب کی جو میموری ہے وہ مجھ سے بھی بلکہ آپ سے بھی کہیں کم. تو یہ سلیکٹیو آؤٹریج ہے, یہ جو ہے نا اپنی مرضی کے نتائج دینے والا کام ہے, اور انتہائی طلعت صاحب کو تو کم از کم سوٹ نہیں کرتا. ان کی نوکری پچھلے کچھ دنوں میں مریم اور میاں نواز شریف جو ہے نا ان کے آگے تقاضا کر رہی ہے, ان کے آگے ایسے کر کے
اور عمران خان کے آگے ایسے کرے گی. یہ طلعت صاحب کی پچھلے کچھ دنوں کی سخت نوکری. وزیر دفاع پر آتے ہیں, خواجہ آصف کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ جو بیرون ملک ہیں پاکستانی یا جو سب سے زیادہ 2 کیٹیگریز میں بانٹ دیا ان کو. خلیجی ممالک, گلف کنٹریز ایک کیٹیگری, اور دوسری یہ کہ اوورسیز پاکستانیز ہیں, یورپ والے, یو کے والے, یو ایس والے, جہاں بھی ہیں پاکستان سے باہر. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو صرف لاشیں بھیجتے ہیں یہاں پر دفنانے آتے ہیں. جو اصل ریمیٹنسز ہیں, ترسیلات زر, وہ تو باہر سے آتی ہیں, خلیجی ممالک سے. اچھا, خواجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, خواجہ صاحب کو پہلے تو سیدھا پیغام ہونا چاہیے, کوئی خدا کا خوف کرو, اخلاقیات کی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے. ایک دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں لاشیں بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہے, اور بے شرم ہیں, شیم لیس ہیں, یہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو پچھلے کچھ عرصے کی جو مجھے بھیجی گئی اور پورے پاکستان کو بھیجی گئی میتیں یاد ہیں. خواجہ صاحب آپ نے کیا اس لیے انتہائی معذرت, میتوں پہ بات نہیں کرتے, لیکن خواجہ صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کر وزیر دفاع ہوتے ہوئے اگر یہ بات کر رہے ہیں تو پھر پورے پاکستان کو جو میتیں بھیجی گئی میتیں یاد ہیں, وہ میتیں جو ہے نا 3 ہیں بھیجی گئی میتیں جو خبروں میں آئیں پورے پاکستان میں. کون کون سی, بلکہ 4 ہیں, سوری 4 میتیں ہیں جو بھیجی گئی میتیں. کلثوم نواز صاحبہ, میاں نواز شریف صاحب کی والدہ, ارشد شریف صاحب اور پرویز مشرف صاحب. ٹھیک ہے, پرویز مشرف صاحب بیماری میں گزر گئے, ان کا جسد خاکی یہاں آیا. ارشد شریف صاحب جن حالات میں شہید ہوئے, یہی خواجہ آصف صاحب اور ان کی حکومت ان حالات کی پاکستان میں ذمہ دار ہے. پھر اس کے بعد جو یو کے سے میتیں بھیجی گئیں, ایک میاں نواز شریف صاحب کی والدہ کی, اور وہ جو کہتے ہیں نا شیم لیس لوگ ہیں, بھیجتے ہیں اور یہاں دفنانے آتے ہیں, یہاں دفنانے آتے ہیں, اور وہاں میاں صاحب اور حسن حسین وہ یہاں دفنانے نہیں آئے, انہوں نے بھیج دیا. بیگم کلثوم نواز ان کو یہاں بھیج دیا, میاں صاحب یہاں قید تھے, پرول پہ رہائی ملی, ابھی شہریار آفریدی کو بھی نہیں مل رہی, مل گئی, اور میاں صاحب نے تدفین میں شرکت کی, اور وہاں سے حسن حسین نہیں آئے. تو یہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں, مطلب کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے. اور اگر ریمیٹنسز کی بھی بات کر رہے ہیں تو یہ جو جی سی سی والے ہیں یہ محنت کش لوگ ہیں, ان کی محنت کو سلام. یہ کہیں زیادہ محنت مشقت والا کام کر کے, ان میں جو وائٹ کالر جاب اور ایسی جاب اور ایسا کاروبار کی جس سے آپ ٹھیک ٹھاک ارن کر رہے ہوں اور پاکستان بھیج رہے ہیں, ان کی تعداد کم ہے. ہمارا مزدور طبقہ, لیبر طبقہ جی سی سیز میں جاتا ہے, زیادہ محنت کرتا ہے. جو یو کے یو ایس سے آتا ہے, اس ڈائسپورا کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس ڈائسپورا کا جو بہت تھوڑا نمبر ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہیوی اماؤنٹ بھیجتا ہے. ایسے ہی ہے. اور جو سالانہ ایوریج اوسطاً ریمیٹنسز پاکستانیز بھیجتے ہیں وہ ہے $3657 ملین. اچھا, یہ ہم ایوریج نکال رہے ہیں 2002 سے اب تک کا. لیکن میاں صاحب کی حکومت کے دنوں میں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دنوں میں یہ رائز ہونا شروع ہوئی تھی, بوم پر گئی, $8,207 بلین. ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ چھچور پن کرتے ہیں کہ جب نئی حکومت آ گئی شہباز شریف کی تو اس اپریل میں ریمیٹنسز ہائیسٹ ایور رہی تھی. ان تمام, اور اس کے بعد پھر نیچے گرتی چلی گئی نا, اس سال کوئی 12% کے قریب کم ہو گئی. ٹھیک ہے, اور اسی لیے خواجہ صاحب کی چیخیں نکل رہی ہیں, چیخیں بھی اسی لیے نکل رہی ہیں. اچھا, وہ روشن ڈیجیٹل بھی بات ہو رہی تھی نا. اچھا, میں آپ کو عرض کر رہا تھا اس اپریل کی, اس اپریل میں ٹھیک ٹھاک بڑا نمبر تھا, اور اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ ایور نمبر اس کے برابر ہی پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا. لیکن جو اس اپریل کا نمبر تھا, ایک تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی کنٹینیوٹی کا نمبر تھا, دوسرا وہ رمضان تھا. جو رمضان کا نمبر ہوتا ہے وہ نمبر ہمیشہ, کیونکہ پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں, بقرعید کا نمبر اچھا ہوتا ہے, پیسے بھیجے جاتے ہیں, اس لیے. ورنہ اس حکومت پہ پھر اس کے بعد نوز ڈائیو آیا ہے. ٹھیک ہے, پھر رمضان آیا ابھی جو گزرا تھا تو ذرا سا اوپر گیا, لیکن وہ تب بھی اس طرح سے ٹچ نہیں ہوا. تو خواجہ صاحب کو شرم کرنی چاہیے. اوسطاً جو ہے سالانہ وہ ہے 3.5 کھرب, اور پی ٹی آئی کے دور میں یہ گئی تھی, جب ان کی ہی کارکردگی کی وجہ سے وہ 7 کھرب تک گئی تھی. تو یہ ان کو تھوڑی سی خواجہ صاحب کو حیا کرنی چاہیے, شرم کرنی چاہیے. روشن ڈیجیٹل, ہاں دیکھیے, کچھ جتنے ہم آئی ایم ایف سے مانگ رہے ہیں نا, اس کے آس پاس ڈالرز ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی بھائیوں کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں, جو عمران خان صاحب کی حکومت نے شروع کیا تھا, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹس,
ان میں ٹھیک ٹھاک پیسہ جمع ہوا. تقریباً $3.5 ارب کے قریب انہوں نے نکال لیا ہے. اور جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ یہ بھی ہمارے ہی ہیں پیسے, کوئی 3 ارب پلس حکومت نے خرچ کر دیے ہیں. تو خواجہ صاحب اس کا جواب دیں, یہ شیم لیس باتیں نہ کریں. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.